ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات، تہنیات و تکبیرات اور شکریہ کے سارے کلمات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہمارے 26 روزے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج میں اور آپ رمضان المبارک کے اس مہینے کی 27ویں شب میں، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارہا ہماری زندگی میں صحت، تندرستی اور سلامتیوں کے ساتھ یہ مہینہ اور اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں اور اس مہینے کی یہ لیلۃ القدر ہم سب کو بار بار نصیب فرماتا رہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے جمعوں میں اس آیت کو بارہا سنا ہوگا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی منزل پر پہنچ جاؤ اور تقوی کی منزل تمہیں حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی سی بھی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ قربانی ہو، کوئی سی بھی عبادت از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ اس کو اگر میں اور آسانی سے سمجھاؤں کہ از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہے کا معنی کیا ہے، اس کو ہم وضو سے سمجھ لیتے ہیں کہ وضو جو ہم کرتے ہیں تو وضو مقصود نہیں ہے، بلکہ وضو نماز تک پہنچانے کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کو ہی مقصود سمجھ لے اور وضو کو ہی اپنا مطلوب مان لے اور وضو کرنے کے بعد بیٹھا رہے، سارا وقت نماز کا نکل جائے، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بے وقوف آدمی، وضو تو بڑا شاندار اور جاندار کیا تھا لیکن تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہ نماز کو چھوڑو، وضو کیسا تھا یہ بتاؤ۔ وہ لوگ کہیں گے کسی کام کا نہیں ہے تمہارا وضو۔ کیوں؟ آپ اس کو کہیں گے بھائی وضو مقصود تھوڑی ہے، وضو سے مقصود نماز ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح وضو مقصود اور مطلوب نہیں ہے، نماز بھی مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح روزہ بھی مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ حج کی عبادت فرض ہے،
صاحب حیثیت پر، لیکن حج بھی مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے صاحب حیثیت پر، لیکن زکوٰۃ بھی از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ قربانی لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، لیکن قربانی بھی از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بھائی پھر مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ تو بھائی اس کا مقصود اور مطلوب میں کیا بتاؤں گا؟ ہر عبادت کا مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا۔ ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے سے ان کو بھی پیدا کیا۔ ان کو اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے پاس تقوی آ جائے۔ تو پتہ چلا کہ منزل اور مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ بڑی آسان سی بات ہے، تو یہ دماغ پر بیٹھ جانی چاہیے کہ منزل اور مقصود اور مطلوب وہ تقوی کا حصول ہے۔ یہ تو اس میں اللہ نے فرمایا عبادت کرو، اس میں ذکر نہیں کیا، اللہ نے کسی عبادت کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ نے بہت سارے مقامات پر نام بھی لیا ہے۔ مثلا روزے کی عبادت کا جب ذکر آیا تو اللہ نے نام لیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تو زکوٰۃ کا بھی مقصد یہی بتایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، لیکن دے کیوں دے؟ تاکہ تقوی کی منزل اس کو حاصل ہو جائے۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ نے وہاں پر بھی فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ حج کے اندر سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، کہ تقوی بھی ملا یا نہیں ملا۔ قربانی کو دیکھیں تو قربانی کا بھی اللہ مقصد بیان کرتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، بلکہ قربانی کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی مل جائے، تقوی کی منزل حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال پیدا ہوگا کہ ان عبادات کو فرض کیوں کر دیا گیا؟ یہ فرض ہے نا، یہ کمپلسری ہے نماز کا پڑھنا، روزہ فرض ہے، فرض کیوں کر دیا گیا؟ اس لیے فرض کیا گیا کہ ان عبادات کے بغیر تقوی کی منزل حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اگرچہ یہ عبادات مقصود اور مطلوب نہیں ہے، لیکن مقصود اور مطلوب تک پہنچانے کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ان کے بغیر مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا، تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، اگر تو ایک مثال سے سمجھتے ہیں پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت بڑا بلڈر ہے، نامی گرامی بلڈر ہے، اور وہ بہت اعلیٰ قسم کی کوئی عمارت، لگژری عمارت تیار کرتا ہے، 10 منزلہ عمارت تیار کرتا ہے، کوئی مال بناتا ہے، کوئی پی سی بناتا ہے، کوئی بہت بڑا ہوٹل بناتا ہے، اگر اس عمارت کو بہت اعلیٰ قسم کا مٹیریل، بہت اعلیٰ قسم کے ٹائلز، بہت اعلیٰ قسم کا اس نے ہر چیز لگائی، لیکن اگر اس نے وہ لگژری فلیٹ بنا دیے، کمرے بہت اچھے بنا دیے، لیکن اگر اس عمارت کے اندر سیڑھی نہیں رکھی، یا سیڑھی کے ساتھ، اب تو جدید دور ہے، لفٹ نہیں بنائی، لفٹ کی سہولت نہیں ہے اور سیڑھیاں نہیں ہیں، اپنی ایمان سے بتائیے اس کا ایک فلیٹ بھی کوئی خریدے گا؟ وہ کہے گا بھائی کیوں نہیں خرید رہا، ایک دفعہ ذرا چل کے تو دیکھو میں نے بنایا کیا ہے۔ وہ کہیں گے بیوقوف آدمی، جائیں گے کیسے؟ چل کے دیکھو، کیا ہیلی کاپٹر میں جائیں گے فلیٹ خرید کے اس کے اندر؟ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ تو بس اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ تقوی کے حصول کے لیے ان عبادات کا ذریعہ اور وسیلہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہیں۔ سیڑھی مقصود نہیں ہے،
سیڑھی مقصود اور منزل تھوڑی ہے سیڑھی. کوئی سیڑھی بھائی تکیہ لگا کے بیٹھ جا, کہاں نہیں بھائی اٹھو یہاں سے آگے بڑھو, یہ مقصود نہیں ہے. اپنے فلیٹ میں جاؤ, اپنے پورشن میں جاؤ. کوئی اگر لفٹ کے اندر ہی لفٹ کو ہی اپنی منزل سمجھ لے اور تکیہ لے کر بیٹھ جائے, صوفہ لگا لے, تو چوکیدار اس کو باہر نکال دے گا, میاں یہ لفٹ ہے بھائی, یہ تمہارا گھر نہیں ہے. آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ تو بس یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, بہت ہی نادانی ہوگی کوئی اگر نماز پڑھ کر یہ سمجھے مقصد حاصل ہو گیا, کوئی روزے پابندی سے رکھ رہا ہے اور کہے مقصد حاصل ہو گیا, میں تو پابندی سے زکوٰۃ دے رہا ہوں مجھے تو مقصد حاصل ہو گیا. نہیں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ان کے ذریعے مقصد تک پہنچنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی. کس طرح کوشش کرنی ہوگی؟ تقویٰ کہتے کس کو ہیں اس کو سمجھنا ہوگا. دیکھیے تقویٰ 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 ڈرنا, نمبر 2 بچنا, اور نمبر 3 چلنا. حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, تو ابی بن کعب نے کہا امیر المؤمنین کیا آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جو تنگ بہت ہو؟ عموماً آپ نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا کہ ایک پگڈنڈی ہوتی ہے, ایک پتلا سا ایک راستہ ہوتا ہے جس کے دائیں طرف بھی خاردار جھاڑیاں, بائیں طرف بھی خاردار جھاڑیاں, لیکن بیچ سے راستہ نکل رہا ہوتا ہے. تو جی ہاں بالکل دیکھا ہے. کیسے گزرتے ہیں؟ کہا میں جب گزرتا ہوں نا تو ان کانٹوں سے ڈرتا بھی ہوں اور ان کانٹوں سے بچتا بھی ہوں اور چلتا بھی ہوں. اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. تو تقویٰ 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 ڈرنا. اگر ڈرنا نہیں ہے تو یاد رکھیے گا تقویٰ نہیں ہے. لیکن اگر ڈرنا ہی تقویٰ ہے تو شیطان بھی متقی ہے. اگر ڈرنا ہی تقویٰ ہے, آج جس سے وہ اللہ کا بڑا ڈر ہے بھائی, بڑا ڈر ہے تو سودی کاروبار چھوڑ دو نا یار, اس سے بچ جاؤ. اور وہ بات ایک الگ ہے, لیکن میں اللہ کا بڑا ڈر ہے میرے اندر. یہ جو آپ ملاوٹ کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, یہ جو دوسرے کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ظلم کر رہے ہیں, یہ جو زیادتی کر رہے ہیں, اس سے بچیں. اس سے تو نہیں بچ رہا, لیکن وہ اللہ کا ڈر بہت ہے. یاد رکھیے اگر کوئی ڈرتا ہے لیکن گناہ سے بچتا نہیں ہے تو وہ شیطان کے درجے کا تقویٰ اس کے پاس آ چکا ہے. آپ کہیں گے شیطان بھی ڈرتا ہے اللہ سے؟ جی ہاں, اللہ کا قرآن, اس سے پوچھئے کیا شیطان اللہ سے ڈرتا ہے؟ اللہ کے قرآن کا 28واں پارہ سورہ حشر, اللہ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. انی, یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. انی, بے شک میں, شک نہیں کرنا, انی بے شک میں, اخاف اللہ, اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رکھتا ہوں. یہ شیطان کہہ رہا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آیت کی تشریح نہیں کروں گا, لیکن بس یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کہاں ہے. آئیے ایک اور بھی موقع ہے, قرآن نے ہی ذکر کیا شیطان کا ڈر. پتہ چلا جو ڈرتا ہے لیکن گناہ سے بچتا نہیں ہے وہ شیطان ہے. اس لیے کہ اللہ کا قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر 313 ایک طرف اور 1000 کافروں کا لشکر ایک طرف. شیطان آیا انسانی صورت میں اور پھر کافروں کے لشکر کے پاس آ کر کہنے لگا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ. آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. ذرا دیکھو تو صحیح, یہ ایک مٹھی کے برابر 313 ہیں, غیر مسلح ہیں, سواریاں بھی نہیں ہیں, پیدل ہیں, اور تم 1000 کا لشکر ہو, مسلح بھی ہو, سواریاں بھی تمہارے پاس ہیں, ہر قسم کا اسلحہ وافر مقدار میں تمہارے پاس موجود ہے. اس لیے لا غالب لکم اليوم, آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے میں علاقے کا چودھری ہوں, بڑا ہوں, انی جار لکم, میں تمہیں سپورٹ کروں گا پوری پوری, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. لوگ کافر بڑے خوش ہو گئے, یہ بڑے میاں آئے ہیں اور بڑی تھپکیاں دے رہے ہیں, بڑا حوصلہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن فوراً کہتا ہے کہ ادھر اللہ کے پیغمبر سجدے میں اپنی جبین نیاز کو رکھ کر اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ نے دعا قبول کی نبی کی, اور شیطان نے آنکھوں سے دیکھا کہ 1000 مسلح فرشتے 313 مسلمانوں کی صفوں میں اتر رہے ہیں.
1000 مسلح فرشتے. اللہ، اور اللہ نے کہا یہ 1000 نہیں، آگے ایک مقام پہ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف. 5000 کا لشکر بھی پیچھے پیچھے بھیج رہے ہیں، مسلح فرشتے. اب جب شیطان نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، بس وہ نقشہ سن لیں، پھر یہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے، بڑا اہم موضوع ہے. شیطان نے جو نقشہ کھینچا نا، وہ قرآن نے جو نقشہ کھینچا شیطان کا، جب اس نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں مسلح، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے نقص علی عقبیہ، نقص علی عقبیہ. قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے جانتے ہیں کیا اللہ بیان کر رہا ہے. شیطان انتہائی درجے کا خوف زدہ ہو کر ڈر کی وجہ سے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا. بھائی اس کو ذرا سمجھ لیجئے، ایڑیوں کے بل پیچھے کون ہٹتا ہے؟ دیکھیے اگر اچانک ایک سانپ کوبرا آپ کے سامنے آ جائے نا، تو آپ لاشعوری طور پر نا آپ گھومیں گے نہیں، آپ کہیں گے گھومنے میں دیر لگے گی، سب سے پہلے پیچھے ہٹو. آ رہی ہے نا بات؟ سب سے پہلے تو الٹے ہی انداز میں پیچھے ہٹو، گھومنا بعد میں. یہاں اگر گھومو گے نا وہ ڈس لے گا، وہ کاٹ لے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنا دہشت زدہ اور خوف زدہ ہوا کہ نقص علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا. لوگوں نے کہا ارے میاں، بڑے میاں کہاں جا رہا ہو، تم تو تھپکیاں دے رہے تھے. تو شیطان نے کیا جواب دیا؟ ارے بے وقوفو، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو بھائی اگر 3 چیزیں، ڈرنا، بچنا، چلنا، اگر کوئی ڈرتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے میرے بھائی، وہ متقی نہیں ہو سکتا. یہاں تک اگر بات، یعنی بچنا بہت ضروری ہے. بس یہ اگر یہ پوائنٹ اگر آپ نے پکڑ لیا کہ گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے، تو اب یہاں سے میں اپنے موضوع کو شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مختصر ہی گفتگو ہوگی، اس کے اندر طول نہیں ہوگا. بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھیے نیکیوں کی 2 قسمیں ہیں. بس 2 قسمیں سمجھانی ہے مجھے. نیکی کی کتنی قسمیں ہیں میرے بھائی؟ 2 قسمیں ہیں. اللہ اکبر. نیکیوں کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے فعل الخیرات. اس کا دوسرا نام ہے فعل الحسنات. اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ فعل الخیرات یا فعل الحسنات. اچھے اچھے کام. شریعت نے کہا قرآن پڑھو، پڑھ رہے ہیں. شریعت نے کہا نماز پڑھو، جی ہاں پڑھ رہے ہیں. شریعت نے کہا سنتیں بھی پڑھو، پڑھ رہے ہیں. نوافل پڑھو، پڑھ رہے ہیں. تہجد پڑھو، پڑھ رہے ہیں. اشراق بھی پڑھ رہا ہے. کوئی چاشت بھی پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہی نہیں پڑھ رہا. صلاۃ اوابین بھی پڑھ رہا ہے، وطر بھی پڑھ رہا ہے. عمرہ کرو، عمرہ بھی کر رہا ہے. حج کرو، حج بھی کر رہے ہیں. تو شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا کیا کہلاتا ہے؟ فعل الخیرات اور فعل الحسنات. ٹھیک ہے. اب نیکی کی دوسری قسم بھی سمجھ لیجیے. نیکی کی دوسری قسم ہے وہ ہے ترک السیئات، ترک المنکرات. ترک سیئات کیا ہے؟ ترک سیئات جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان سے بچنا. ترک کہتے ہیں چھوڑ دینا، السیئات برے کاموں کو. تو جن برے کاموں کو کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، بچنے کو کہا ہے، ان سے بچنا، یہ ہے ترک سیئات. امید ہے یہاں تک آپ نے بات بڑی آسانی سے سمجھ. مثلا اس کو مثال سے بھی سمجھ لیں. مجھے وہاں مثالیں بہت ساری دے دی. عمرہ کرو، نوافل پڑھو. ترک سیئات کے اندر شریعت نے کہا سود سے بچو، بچنے کا حکم دیا نا. ترک سیئات، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، دھوکے سے بچو، ظلم سے بچو، ملاوٹ سے، ذخیرہ اندوزی سے، ان چیزوں سے بچو. نفرتوں سے بچو، تکبر سے بچو، دل کی سختی سے بچو، کسی کا حق مارنے سے بچو. تو شریعت نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے یہ نیکی کی دوسری قسم ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ترک سیئات. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ لی الحمدللہ. ان دونوں قسموں میں 3 فرق ہیں. فعل الحسنات میں، کرنے کے کام جو کرنے کے ہیں ان میں،
اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، ان نیکی کی دونوں قسموں میں 3 قسم کا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں یہ بنسبت دوسری نیکی کے آسان ہے، بچنا مشکل ہے، کرنا آسان ہے۔ اگر 2 لفظوں میں سمجھیں، بچنا مشکل ہے اور کرنا آسان ہے، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ جی پیسے ہیں جیب میں، جی ہاں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہو یار، عمرے کے لیے چلنا ہے، ہاں بالکل چلیں گے یار، ہو جی ویزا لگوایا، دوست ہیں آپ کے ساتھ، چلو دونوں دوست جاتے ہیں، دونوں بھائی جاتے ہیں، اور ویزا لگوا کر، عمرے کا ویزا لے کر، ٹکٹ لے کر، اور پھر یہاں سے گئے، اور بغل میں نہیں رکھا ہوا مکہ، بڑا لمبا ہزاروں میل سفر طے کر کے امیگریشن میں لائنوں میں کھڑے ہو کر، اور پھر مصیبت سے ہوٹل پہنچ کر، اور تکلیفیں برداشت کر وہ ساری تکلیفیں آسان ہیں، اور پھر کیونکہ کرنے کا کام ہے نا، کرنے کا کام، اور 2 ہفتے میں عمرہ کر کے واپس آ گئے۔ اب اگر جو 2 ہفتے میں عمرہ کر کے واپس آ گئے، اب اگر کوئی بھائی اس کے پاس پھر جائے، یار ایک کام اور کرنا ہے، چلنا ہے کہیں پر، اب کہاں چلنا ہے؟ ہاں زیادہ دور نہیں جانا، ابھی سعودی عرب لے کے نہیں جا رہا، بہت قریب، کہاں جانا ہے؟ کہا تمہارے گھر کے گیٹ کے برابر میں ایک گیٹ ہے، ہاں تمہارے بھائی کا گھر ہے، دونوں گھروں کی ایک ہی دیوار ہے، ہاں بالکل، یار وہاں چلنا ہے، سنا 5 سال ہو گئے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، آنا جانا بند ہے، قطع تعلقی ہے تمہاری، قطع تعلقی والے گناہ سے بچنا ہے۔ آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی۔ پابندی سے عمرہ، صحیح ہے، کرنے کے کام، لیکن یہ ایک بغل میں دروازہ ہے، ایک ہی دیوار ہے، ہزاروں میل کا سفر طے نہیں کرنا، گاڑی میں نہیں بیٹھنا، جہاز میں نہیں بیٹھنا، قدموں کے ذریعے بس 2-4 قدم اٹھا کر ایک گیٹ سے نکلنا ہے، دوسرے گیٹ سے جانا ہے، اور وہاں جا کر اپنے بھائی کو گلے لگانا ہے، اور پھر اپنا قطع تعلقی والا گناہ، اس گناہ سے بچنا ہے، نفرت سے بچنا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے، اختلاف سے بچنا ہے، اختلاف کی نحوستوں سے بچنا ہے۔ یہ کام آسان ہوگا؟ نہیں یار، دوبارہ چلنے تو بتاؤ عمرے کے لیے، یہاں نہیں جاؤں گا، ہے نا ایسا؟ تو یاد رکھیے گا کہ کرنے کے کام آسان ہیں اور بچنے کے کام مشکل ہیں۔ اس سے کہیں یار تم یہ سودی کاروبار کر رہے ہو، سودی کاروبار نہیں کرو، اور یار اس کو چھوڑو بھائی، وہ سمجھ آ رہی ہے میرا معاملہ ہے، عمرے میں تو چلنا ہے تو مجھے بتا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان میں اعتکاف آ رہا ہے، کہو تو مل کے ہم دونوں اعتکاف بھی کر لیں، کرنے کا کام ہے۔ ایک فرق واضح ہو گیا، میں اختصار کے ساتھ بھی عرض کر رہا ہوں، دوسرا فرق بھی سمجھ لیجیے۔ بھائی دوسرا فرق بھی بڑا اہم فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو نیکی کی پہلی قسم ہے نا، اس میں اپنا فائدہ ہے، اور نیکی کی دوسری قسم میں دوسرے کا فائدہ ہے، اپنا نہیں ہے۔ اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ قرآن آپ نے پڑھا، کس کو فائدہ ہوا؟ آپ کو فائدہ ہوا۔ اعتکاف کیا، کس کو فائدہ ہوا؟ اعتکاف کرنے والے کو۔ عمرے پہ گئے، کس کو فائدہ ہوا؟ عمرہ کرنے والے کو۔ روزہ رکھا، کس کو فائدہ ہوا؟ روزہ رکھنے والے کو۔ آپ نے اوابین پڑھی، چاشت پڑھی، اشراق پڑھی، تہجد پڑھی، آپ نے یہ سارے کام کیے، نماز پڑھی، کس کو فائدہ ہوا؟ اپنے آپ کو فائدہ ہوا۔ لیکن آپ نے دوسرے کا حق دبا کے جو بیٹھے ہوئے تھے، اس کا حق اس کو دے دیا، کس کا فائدہ ہوا؟ نا دوسرے کا فائدہ ہے نا ایسا۔ دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا، کس کا فائدہ ہوا؟ دوسرے کا۔ دھوکہ نہیں دیا تو یہاں پروفٹ کم ہو گیا، دھوکہ نہیں دیا، ملاوٹ نہیں کری، ہے نا۔ تو نیکی اگر آپ ذہنی طور پر میرے ساتھ حاضر ہیں تو انشاءاللہ بات بالکل آسان کر کے ہی پیش کروں گا کہ دماغ میں چپک جائے گی۔ دیکھیے اس دوسرا فرق یہ ہے کہ نیکی کی جو پہلی قسم ہے فعل الخیرات، نیکی کے کام کرنا، وہ اس میں اپنا فائدہ ہے، اور گناہوں سے بچنا اس میں دوسرے کا فائدہ ہے۔ انسان بڑا خود غرض واقع ہوا ہے، وہ کام کرتا ہے جس میں اپنا فائدہ۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک تیسرا فرق بھی ذرا سمجھ لیجیے، اور یہ ذہن میں بٹھا کے رکھیے کہ یہ 3 فرق ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے
اور اگر توجہ نہیں کریں گے تو میری بات جو ہے نا وہ دماغ سے اوپر سے گزر جائے گی. توجہ چاہتا ہوں آپ کی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیے میں بھی محنت کر کے آیا ہوں, یاد کرتا ہوں, بڑا مطالعہ کرتا ہوں, اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں. یہاں تقریر کے لیے آ کر بیٹھ گیا تھا, بیٹھنے کے بعد 3 دفعہ اللہ سے دعا کری, رب اشرح لی صدری, یا اللہ سینہ کھول دے, یا اللہ سینہ کھول دے. ویسر لی امری, یہ میرا ایک کام ہے, میرے اوپر آسان فرما دے. آگے کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, یا اللہ میری زبان کی بند گرہیں کھول دے کہ میں اپنے موضوع کو بڑی آسانی اور سہولتوں کے ساتھ سمجھا پاؤں. اور جب میری زبان کی گرہیں کھل گئیں اگر, اور میرا انشراح صدر ہو گیا اور تو نے اس مشکل کام کو میرے لیے آسان کر دیا, تو یفقہوا قولی, وہ میری بات کو سمجھ لیں گے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ سے دعا مانگ کے بیٹھا ہوں تو آپ کی توجہ چاہتا ہوں. تیسرا فرق, نیکیوں کی دونوں قسمیں ذہن میں ہونی چاہیے. تیسرا فرق یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہے نا وہ ہر ایک نے نہیں کرنے, جو بچنے کے کام ہے وہ سب نے کرنے. میں اس کو سمجھاؤں گا جی, توجہ چاہتا ہوں. جو کرنے کے کام ہیں وہ سب نے نہیں کرنے. زکوٰۃ کیا سب نے دینی ہے؟ بھائی بہت تھوڑے ہوتے ہیں زکوٰۃ دینے والے, باقی اکثر کون ہوتے؟ دینے والے, ہے نا. تو جو کرنے کے کام ہیں وہ سب نے نہیں کرنے, لیکن جو بچنے کے کام ہیں وہ سب نے ان سے بچنا ہے. جو کرنے کے کام ہیں, مثلا زکوٰۃ وہی دے گا جو صاحب نصاب ہو. حج سب نے کرنا ہے, کرنے کا کام ہے نا حج, سب نے نہیں کرنا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جس کی استطاعت ہو, جو صاحب حیثیت ہو, اس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے. ہر ایک پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا. اور آگے چلیے, قربانی ہر ایک نے نہیں کرنی, صحیح ہے. روزہ بھی ہر ایک نے, تھوڑا سا یہاں پریشان تو نہیں ہو رہا ہے, روزہ بھی ہر ایک نے نہیں رکھنا. پریگننسی میں عورت نے شریعت اجازت دیتی ہے, نہیں رکھو. رمضان کا روزہ ہے, رمضان کے روزے چل رہے ہیں. یہ ایک بوڑھا آدمی ہے, بیمار آدمی ہے, اور ڈاکٹر نے کہا میاں ہر تھوڑی دیر میں ایک گھونٹ پانی کا لیتے رہنا. شیخ ہے, بیمار ہے, روزہ اس کے اوپر, کرنے کا کام ہے لیکن ہر ایک نے نہیں کرنا. لیکن بچنے کا کام ہر ایک نے کرنا ہے. زنا سے بچنا ہے ہر ایک نے, کیوں جی, ہے یا نہیں؟ سودی کاروبار, ارے میں تو بہت بڈھا آدمی ہوں یار, مجھے تو کہا نہیں کتنے ہی بڈھے ہو بھائی, اور میں بیمار ہوں, مجھے تو کرنے دو سودی. نہ 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 مولوی صاحب, یہاں پر اجازت نہیں ہے, آپ چاہے کتنے بڈھے ہیں, آپ چاہے کتنے بیمار ہیں, سود نہیں کریں گے. وہ مجھے ملاوٹ کرنے دو یار, مجھے کہا نہیں. وہ کہے میں تو بھائی بہت بڑا عالم ہوں, میں مفتی ہوں بھائی, میں مرد ہوں. کہا مرد ہو, عورت ہو, بڑے ہو, چھوٹے ہو, امیر ہو, غریب ہو, سودی کاروبار نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, دغا نہیں دینا, دھوکہ نہیں دینا, ظلم نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنی, کسی کا حق نہیں مارنا, امانت میں خیانت نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کھانی, الزام نہیں لگانا, بہتان نہیں لگانا. یہ کام ہیں بچنے والے, یہ سب کے لیے ہیں, لیکن کرنے والے کام سب کے لیے نہیں ہے. اگر یہاں تک بات سمجھ لی تو اب ہم اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایک لاشعوری غلطی کیا ہو رہی ہے؟ وہ لاشعوری غلطی یہ ہو رہی ہے, اس کو شعوری کہیں یا لاشعوری کریں یا لاشعوری کہیں, کہ فعل الخیرات, کرنے کے جو کام ہے نا وہ فعل الخیرات, وہ فعل الحسنات کثرت حسنات سے بدل گئے. فعل الخیرات کس سے بدل گئے؟ کثرت خیرات سے. اب ہم کرتے نہیں ہیں, کرنے والے کام بہت کرتے ہیں, ہے نا, عمرے بہت کر رہے ہیں. قرآن کسی سے پوچھو بھائی کتنا, مولوی صاحب پورے 5 قرآن پڑھ لی, ہے نا, ایسے مل جاتے ہیں, 5 قرآن پڑھ لی, ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا. ایک صاحب عمرہ کر کے مولوی صاحب بس آپ پوچھے نہیں, میں نے تو 20 دن میں 25 عمرے لو. بھائی کیا کر لیا تم نے, خیریت کیا کر کے آیا؟ بال تو گے نہیں ہوا, ہاں وہ نہ ہی بولتا تھا, بڑی پرابلم ہو رہی ہے بھائی, یہ کھال تمہاری ادھڑ جائے گی, یہ تم اتنے,
اب میں نے تو خوب عمرے پر عمرے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ آسان ہے، چونکہ اپنا فائدہ ہے، تقریر دماغ میں ہے نا، چونکہ آسان بھی ہے اور فائدہ بھی اپنا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ فعل حسنات کو کثرت حسنات سے بدل دیا، اپنے کرنے کے کاموں کو بڑھا لیا، کثرت سے بدل دیا. خوب قرآن پڑھنا. اللہ دیکھیے، میں پڑھنے سے منع نہیں کر رہا، میں ابھی ایک چیز سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ الٹا مقصد دے کے جائے کہ جی یہ تو سمجھ آ رہی ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہ جملہ سنیے گا جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. روزہ کثرت حسنات کا نام نہیں ہے، روزہ ترک سیئات کا نام ہے. یہ بہت قیمتی جملہ عرض کر دیا میں نے. A word to the wise. اور اس جملے کو ہی اگر کسی نے سمجھ لیا، اس نے میری پوری تقریر کو سمجھ لیا. للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. میں یہ جملہ پھر ذرا ریپیٹ کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا اس رمضان میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ روزہ. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تتقون، بچنا. ڈر کو اتنا بڑھائیں کہ بچ جائیں. آ رہی ہے نا؟ بچنا. اب روزہ کس کا نام ہے؟ روزہ کثرت حسنات کا نام نہیں ہے، روزہ ٹوٹل ترک سیئات کا نام ہے. میں نے دعویٰ کیا ہے، اس کو میں ثابت کر رہا ہوں. اور دیکھیے ثبوت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ اگر کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، اور مفتی جو ہونا، ہر مفتی کے پاس نہیں جائیے گا، میں ایک لفظ ساتھ ملا رہا ہوں، مستند مفتی، مستند، معتمد، معتبر مفتی کے پاس اگر آپ جائیں اور جا کر مفتی صاحب سے ایک فتویٰ مانگیں اور کہیں مفتی صاحب ایک فتویٰ چاہیے. بھائی کون سا فتویٰ؟ ایک روزے دار ہے، وہ روزہ رکھ کر ہمیں پتہ ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، روزہ رکھا ہوا، اس نے روزہ نہیں چھوڑا، لیکن اس نے مولوی صاحب نہ فجر کی سنتیں پڑھی، بھائی توجہ، نہ ظہر کی سنتیں پڑھی، پورا رمضان گزر گیا، نہ مغرب کی سنتیں پڑھی، نہ عشاء کی سنتیں پڑھی، نہ اس نے ایک تراویح پڑھی، نہ اس نے پورا رمضان گزرنے ہی والا ہے، اس نے پورا قرآن ایک دفعہ نہیں پڑھا، آدھا بھی نہیں پڑھا، ایک کوارٹر بھی نہیں پڑھا، ایک سورت بھی نہیں پڑھی، ایک رکوع بھی نہیں پڑھا، پورا رمضان گزر گیا، روزے پابندی سے رکھ رہا ہے. نہ اشراق پڑھی، نہ چاشت پڑھی، نہ صلاۃ اوابین پڑھی، نہ نفل، نہ سنتیں، نہ تراویح، نہ تہجد، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. بولے صاحب اس کا روزہ ہو گیا؟ آپ بتائیے، ہو گیا روزہ؟ ہاں جی. اس میں نے کہا نا کہ کسی مستند مفتی سے ہی پوچھنا ہوگا، وہی کانفیڈنٹلی آپ کو بتائے گا، بہت یقین سے، وہ فوراً کہے گا ارے ہو گیا روزہ، ہو گیا بھائی، ہو گیا. اس لیے کہ یہ سنتیں یہ روزے کی شرط نہیں ہے کہ اگر فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، نوافل نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھا تو تمہارا روزہ نہیں ہوگا. نہیں، روزے کا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب ایک منٹ، آپ کو ایک چیز اور بتانا بھول گیا. بھائی وہ کیا؟ کہا یہ تو نہ سنتیں پڑھی، نہ نفل، نہ کچھ، نہ قرآن کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ تسبیحات، نہ لا الہ الا اللہ، نہ سبحان اللہ، نہ درود، کچھ بھی نہیں پڑھا. اور ایک اور چیز بتانا بھول گئے تھے، 21ویں شب میں بھی نہیں جاگا، 23ویں شب کو بھی نہیں جاگا، 25ویں شب کو بھی نہیں جاگا، 27ویں شب کو بھی نہیں جاگا، 29ویں شب لیلۃ القدر میں عشاء کی نماز پڑھتے ہی جا کر سو گیا. روزہ ہو گیا اس کا. آپ بتائیے ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. پوچھیے گا، ہو جائے گا. کسی بھی عالم دین سے پوچھ، وہ کہے گا ہو جائے گا بھائی. اگر اس نے لیلۃ القدر کو، ہاں لیلۃ القدر نہ جاگنے سے ثواب سے محروم ہو گیا، ایک بہت بڑی عبادت سے، ایک بہت بڑی اپرچونٹی سے وہ محروم ہو گیا، اس نے ثواب نہیں دیا لیکن روزہ ہو گیا اس کا. اب مفتی صاحب سے آپ آخری فتویٰ اور پوچھ لیں اور کہ مفتی صاحب اچھا یہ بتائیے، ایک بندہ ہے جس نے روزہ بھی رکھا اور روزہ رکھنے کے ساتھ فرائض کی پابندی کی اور نوافل بھی پڑھے، فجر کی سنتیں پابندی سے، تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں نماز پڑھی اس نے، اور پھر ظہر کی سنتیں پوری پڑھی، اور اس نے
مغرب کی سنتیں بھی پڑھی، عشاء کی سنتیں پڑھی، وطر پڑھا، تہجد پڑھا، اشراق پڑھی، چاشت کی نماز پڑھی، اور اس نے قرآن ایک نہیں دو نہیں 3 قرآن بھی پڑھ لیے، ماشاءاللہ لیلۃ القدر کو بھی جاگا وہ۔ لیکن مولوی صاحب اس نے روزے کے ساتھ ساتھ نا ایک کام اور بھی کیے۔ کیا کام کیے؟ دبا کے منہ سے گالیاں نکالی روزے میں، خوب جھوٹ پر جھوٹ، سمجھ میں آ رہی؟ جھوٹ پر جھوٹ دبا، ہمارے بغل میں ہی بیٹھتا کرسی لگا کر، اور ہم اس کے جھوٹ کو دیکھ کر حیران۔ خوب لوگوں سے رشوتیں لی، امانت میں خیانت کی، لوگوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، خوب چغلیاں کی، خوب غیبتیں کی، اور خوب الزام بھی لگائے، بہتان بھی لگائے، اس نے خوب سودی کاروبار بھی کیا، کثرت حسنات بھی ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ذہن میں رہیے گا، اس نے یہ سارے اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، یہ کرنے کے کام پورے کیے ہیں، بھرپور انداز سے کیے ہیں، لیکن جو بچنے کے کام تھے نا وہ نہیں کیے۔ روزہ ہو گیا تو پھر میں نے صحیح کہا تھا نا کہ روزہ کثرت حسنات کا نام نہیں ہے، روزہ ترک سیئات کا نام ہے۔ مولوی صاحب فوراً حدیث سنائیں گے، اچھا خوب جھوٹ بولا، خوب چغلیاں کھائیں، خوب الزام لگائے، خوب رشوتیں لی، خوب کرپشن کی اس میں بیٹھ کر، خوب امانت میں خیانت کی، تو مولوی صاحب کہیں گے حدیث سن لو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے شریعت کے خلاف بولنا نہیں چھوڑا اور جس نے شریعت کے خلاف عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کہتا ہے مجھے ایسا روزہ نہیں چاہیے۔ پتہ کیا چلا کہ روزہ کس کا نام ہے؟ ترک سیئات کا نام ہے، ترک سیئات۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہی ہے، اللہ کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کہتا ہے آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، تمہارا سوال ہے کامیاب کون ہے، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور اللہ کا ذرا جواب سنیے گا۔ اللہ نے جواب بعد میں دیا، پہلے اللہ نے قسمیں کھائیں، کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اللہ اتنی قسمیں آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے پورا قرآن پڑھ لو، میں نے کسی بھی مقام پر اکٹھی 11 قسمیں نہیں کھائیں، اکٹھی 11 قسمیں۔ اللہ کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھیے گا ذرا بات، قسم تو میں کھاؤں نا یقین دلانے کے لیے، ہے نا ایسا؟ قسم کی تو ہمیں ضرورت ہے، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ آپ کی بات میں تو آلریڈی وزن ہے، اس لیے کہ آپ کی جو بات ہے، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو وزن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جب میں اپنے بندوں سے بات کرتا ہوں نا تو میں ان کی طبیعت، ان کے مزاج کے اعتبار سے بات کرتا ہوں۔ بندوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بات سے پہلے اگر کوئی قسم کھا کے بات کر لینا، کہتا ہے یار قسم کھائیے، اللہ کہتا ہے میں 1 نہیں کھا رہا، 2 نہیں کھا رہا، میں 10 نہیں کھا رہا، 11 قسمیں ایک ہی سانس میں کھا کر اور 11 قسموں کا وزن اٹھا کر میں اس اپنے جملے پر ڈال رہا ہوں اگلا جملہ۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے قد افلح من زکا، کامیاب وہ ہو چکا جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا۔ باطن صاف کس سے ہو؟ باطن میں کیا ہے بھائی؟ باطن میں کیا ہے؟ جو صفائی کرنی ہے، نیکیاں بھری ہوئی ہیں، نیکیوں کو صفائی کرنی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ باطن میں کیا بھرا ہوا ہے؟ نیکی، وہ ایک دوسری قسم کی نیکی کے خلاف چلے ہم۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ باطن میں کیا ہے؟ نفرت ہے، کدورت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، ظلم ہے۔ باطن کے اندر بہت سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں، ان کی نجاستیں ہیں، غلاظتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے وہ غلاظتیں باہر نکال دی، وہ نجاستیں باہر نکال دی۔ اور اللہ کہتا ہے میں رمضان کا مہینہ دوں گا،
وہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ میری رحمت کا سمندر اس طرح موجزن ہوتا ہے. میں اپنے نبی سے کہتا ہوں اے میرے نبی آپ ان رمضان کا مہینہ پالنے والوں سے کہہ دیجئے یہ اگر ایک فرض پڑھیں گے میں ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دوں گا. یہ نفل پڑھیں گے میں نفل کو فرض کے برابر کر دوں گا. اللہ اللہ کی رحمت کا سمندر موجزن ہے. اللہ دے رہے لیکن ہم لے نہیں رہے. اس روزے کا جو اصل بنیادی مقصد تھا کہ ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو ختم کر لیں اور کامیاب ہو جائیں. ہم سمجھتے ہیں نہیں نیکیاں کر کر کے ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے گی. ہرگز نہیں ملے گی. یاد رکھیے گا سمجھ رہے اچھے طریقے سے. اگر ظرف خراب ہو برتن خراب ہو آپ کا گلاس خراب ہو 1 کلو دودھ کی پتیلی میں اگر تھوڑا سا دودھ ماسی نے صحیح طریقے سے صاف نہیں کیا لگا ہوا رہ گیا آپ اس میں 1 کلو دودھ ڈالتے ہیں 1 کلو نہیں بھی آدھا کلو بھی نہیں ڈالیں گے. نہیں بھائی 200 روپے کلو ہے میں 100 روپے برباد کروں گا. پہلے برتن دھو پھر ڈلے گا دودھ. اتنا قیمتی دودھ ہے. دودھ تو دودھ ہے. آپ منرل واٹر کی بوتل لے کر کے آتے ہیں بڑی بوتل. گلاس میں اگر کوئی پانی ڈال دے اور گلاس میں اگر تھوڑی سی چکنائی ہو گلاس میں تھوڑا سا ایک کوئی ہلکا سا کوئی پر پڑا ہوا مکھی کا پر پڑا ہوا یا کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہو کھجور کا ہی ایک ہلکا سا ٹکڑا پڑا ہوا ہو ہے نا کھجور کا ہی ایک حلال چیز کبھی تو ہم کیا کہتے ہیں نہیں یار یہ پانی پھینک دو پانی پھینک دو. بھائی کیوں؟ کہا نہیں برتن صاف چاہیے مجھے صاف اور اس صاف برتن میں دودھ بھی ڈالوں گا اس صاف برتن میں کھانا بھی پکے گا. برتن خراب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ تیرا 200 روپے کلو والا دودھ اتنا قیمتی ہے تو اس کو اس گندے برتن میں نہیں ڈالتا. میری رحمت اتنی گئی گزری ہے تیرا دل گناہوں کی نجاستوں اور غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے. میری رحمتیں اس میں آ جائیں گی تقویٰ اس کے اندر آ جائے گا برکتیں رحمتیں آ جائیں گی. ہرگز نہیں آئیں. پہلے ظرف صاف کرنا پڑے گا اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ رمضان کے مہینے میں واقعتاً بہت بڑا موقع دیتا ہے اپنے باطن کو صاف کرنے کا. ہمیں اندازہ نہیں ہے. ایک حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انصار صحابہ حدیث میں آتا ہے کہ اشتدت علیہم السواقی یہ لوگ کھجور کی باغبانی کیا کرتے تھے باغات لگائے ہوئے تھے مدینے میں کھجوروں کے باغات ہی باغات ہیں. تو انصار کا مشغلہ یہی تھا کام یہی تھا کاروبار اور بزنس یہی تھا کہ وہ کھجوروں کے باغات کی آبیاری کرتے تھے اور وہ پھل بیچا کرتے تھے. ان کا گزران اسی پر ہوتا تھا. لیکن بارش نہیں ہو رہی اور کھجوریں سوکھ رہی ہیں درخت سوکھ رہے ہیں اور وہاں کی گرمی. یہ بڑے انصار صحابہ آپس میں سارے کسان بیٹھے ہوئے پریشان کہ کیا کریں یار کیا کریں. ایک بھلا ماندہ انصار صحابی اس نے کہا یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چلو اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ تو نبیوں کے سردار ہیں. ہم تو موسیٰ کے بارے میں سنتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا موسیٰ سے اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر ایک پتھر پر آپ اپنا ڈنڈا ماریں تو صحیح. اللہ کیا ہوگا کہا مارنا آپ کا کام ہے اور اس ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکال دینا یہ ہمارا کام ہے. اضرب بعصاک البحر اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا. ارے اللہ کے پیغمبر کے پاس چلو اللہ کے پیغمبر سے کہو کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک کام کر دیں. لاٹھی اٹھائیں مارے ایک پتھر پر وہ اس کو دے دیں دوسرے پتھر پر مارے وہ پتھر اس کو دے دیں. پانی کا تو مسئلہ حل ہو گیا. یہ آ جائیں آپ کا ایک معجزہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ ماریں لاٹھی زمین کے اوپر باغ کے اوپر وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے. یار یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تم نے تو یار. چلو بھائی چلو. یہ سارے کے سارے کسان انصار صحابہ اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے. جیسے ہی آپ نے ان کے چہروں کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ آج ان کی کوئی ضرورت کوئی حاجت ان کو میرے پاس لے آئے. آپ نے سلام کے بعد فوراً انہیں ویلکم کہا اور کس انداز سے آپ نے فرمایا مرحباً بالانصار مرحباً بالانصار مرحباً بالانصار. 3 دفعہ ویلکم خوش آمدید آ جاؤ بھائی. صحابہ تو بڑے خوش ہو گئے. یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورت انداز سے ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. 3 دفعہ ویلکم کا اور آپ نے فرمایا رکو رکو کچھ بولنا نہیں ابھی کچھ بولنا نہیں
جی اللہ کے پیغمبر، آپ نے فرمایا تم بعد میں آئے ہو، اللہ نے جبرائیل کو پہلے میرے پاس بھیج دیا، اور جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ آنے والے انصار صحابہ کو ایک بات کہہ دیجیے گا۔ کون سی بات؟ کہا سنو، لا تسألون اليوم شيئا الا اعطيتكموه۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا اسأل اللہ شيئا الا اعطانیہ۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر مجھے کہا ہے کہ آپ کے انصار صحابہ جب آ جائیں تو ان سے کہہ دیجیے گا آج جو مانگو گے مل جائے گا، آج جو مانگو گے مسئلہ ہی حل ہو گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب اتنی بڑی گارنٹی سنی، آج اگر ہم ہوتے ہے نا، ہوتا ٹھیک ہے بھائی ذرا مشورہ کرو کیا کیا مانگنا ہے، کیا کیا مانگنا ہے۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا کہ جبرائیل آتے وہ کہہ چکے ہیں جو مانگو گے مل جائے گا، اور زبان نبوت سے کہا جا رہا ہے جو مانگو گے مل جائے گا۔ بیٹھ جاتے کیا کیا مانگنا ہے آج مل جائے گا۔ اللہ کی قسم صحابہ بھی بیٹھے، کہا اللہ کے رسول تھوڑی مہلت دیجئے، ہم ذرا مشورہ کر لیں۔ ابھی میں ٹھیک ہے مشورہ کرو۔ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد سب آئے اور ایک زبان ہو کر کہنے لگے صلی اللہ لنا المغفرہ، اے اللہ کے رسول اللہ سے مانگیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ کوئی ملے گی مثال؟ اللہ سے یہ مانگیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر نے یہ سننا، دیکھیے سب کچھ بھول گئے، وہ تو ہمیشہ آخرت کو، دین کو دنیا پر ترجیح دینے والے تھے۔ آج ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ بل توثرون الحیات الدنیا فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے بھی جب یہ دیکھا کہ یہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اللہ ان کی گندگی اندر کی غلاظتیں صاف کر دے، اللہ ان کی نجاستیں اندر کی ختم کر دے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اللہ کے رسول نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا اور میں نے کوشش کی کہ یہ جو دعا اللہ کے رسول نے مانگی تھی نا، مجھے اس دعا کے برابر کوئی دعا مل جائے یا اس دعا سے بڑھ کر کوئی دعا مل جائے، مجھے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں اس دعا سے بڑھ کر نہ اس دعا کے برابر ہم پر اللہ کوئی دعا مل سکی۔ دعا کیا کی؟ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار ولی نساء الانصار ولی موالی الانصار۔ یا اللہ انصار کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بھی بخش دے، ان کی اولادوں کی اولادوں کو، نسلوں کو بھی بخش دے۔ ولی نساء الانصار، ان کے صرف مردوں کو نہیں ان کی عورتوں کو بھی بخش دے۔ اور ولی موالی الانصار، ان کے غلاموں کو، ان کے نوکروں کو بھی بخش دے اور معاف کر۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دل کو صاف کر لیجیے کدورتوں سے، حسد سے، بغض سے، دشمنی سے۔ کسی نے ظلم کر دیا نا، معاف کر دیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب معاف کرنا کوئی آسان کام ہے، اس نے تو ہمیں بہت بڑی ڈس دی ہے، اس نے تو 4 آدمیوں کے سامنے ہمیں ذلیل کیا تھا، اس نے تو من کی سنائی تھی، اس کو کیسے معاف کر دیں؟ آئیے، بہت مشکل کام ہے معاف کرنا۔ مجھے شروع ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو نیکی کی قسم ہے نا یہ مشکل ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے یہ آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے آؤ میں تمہیں اس معاف کرنے والے کام کو تمہارے لیے آسان کر دوں۔ اور شب قدر میں اللہ کے پیغمبر نے جب حضرت عائشہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے پیغمبر اگر لیلۃ القدر مل جائے تو مانگوں کیا؟ کہا مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگو اور یوں کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اصل چیز معافی ہے، اس لیے کہ برتن اگر صاف ہو گیا، اگر گندگی اور غلاظت ختم ہو گئی، اگر گناہ ختم ہو گئے، گناہ ہی تو آڑے ہیں، اللہ کی رحمت کو برتن میں آنے نہیں دے رہے، گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سنائی۔ آیت بھی اتنی پیاری ہے کہ واقعتاً اللہ معاف کرنے والے عمل کو آسان کر دیتا ہے۔ کیسے آسان کر دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فاعفو واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، ارے چھوڑ دو۔ اللہ کیسے معاف کر دیں؟ آسان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا نہیں آسان ہو جائے گا۔ آؤ میں تمہیں ایک
میرے ساتھ سودا کر لو. اللہ کہتا ہے معاف کرنے والوں سے اگر معاف کرنا مشکل لگ رہا ہے نا تو آؤ مجھ اللہ کے ساتھ سودا کر لو. اللہ آپ کے ساتھ کیا سودا کر لیں؟ سودے میں تو کچھ دینا ہوتا ہے, کچھ لینا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ہاں مجھے کچھ دے دو اور مجھ سے کچھ لے لو. اللہ آپ کو کیا دے دیں, آپ سے کیا لے لیں؟ اللہ فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تمہیں یہ سودا پسند نہیں آ رہا؟ تم ان کو معاف کر دو, اللہ تم کو معاف کر دے. تم ان کی معافی اللہ کو دے دو اور اپنی معافی اللہ سے لے لو. تو بھائی یہ ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ سامنے والا اگر قصوروار ہے, ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ بہرحال تقریباً مجھے کہا گیا تھا بس 30-35 منٹ کرنی ہے, 40 منٹ جو بھی کچھ سنا اور سنایا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک جملہ آخری کہ بھائی جو فعل الحسنات ہیں نا, کہیں یہ نہیں سمجھیے گا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کی بھی ہے. یہ سپورٹنگ ہے, سپورٹنگ نیکی کی دوسری قسم کے لیے سپورٹنگ ہے. یہ سپورٹ کرتے ہی ہے, یہ بھی ضروری ہے. میں نے عرض کیا یہ بھی نیکی کی ایک قسم ہے, لیکن سارا فوکس اس کی طرف کر دینا یہ تو خود غرضی ہوئی. ہاں وہ چھوڑو والی نیکی, اس کے اوپر آگے بڑھتے چلے جاؤ, اور بچنے والے گناہ ان کو چھوڑو, بس یہ والی نہیں بھائی, دونوں طرف فوکس کریں اور کرنے والے کام کریں اور بچنے والے کاموں سے بچیں. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین ہم نے تو گناہ کر کر کے, ہر طرح کا گناہ کر کے اپنی جانوں پر بڑا ظلم ڈھایا ہوا ہے. یا الہ العالمین خود ہی ہم نے ظلم کیا ہے, تیرا کوئی ظلم نہیں ہے, ہم ہی اس کے قصوروار, ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں کو معاف فرما دے, لغزشوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصور معاف فرما دے. یا اللہ کوتاہیاں معاف فرما دے, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یہ تربیت ہو گئی, یہ بچنے کے لیے تو نے روزی کی ایک پاورفل عبادت دی تھی تقوی کے حصول کے لیے. یا اللہ حرام تو حرام, ہم نے حلال سے بھی بچ کے دکھایا. یا الہ العالمین ہماری یہ تربیت پائیدار تربیت ثابت ہو. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ کچھ بے وقوف روزہ کھولنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں, ان کو کہو یار جھوٹ کیوں بول رہا ہو, تو آگے سے جواب دیتے ہیں اب روزہ ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم کو بھی بخش دے, ہمارے مرحومین کو بھی بخش دے. یا اللہ جو ایمان کی سلامتیوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ تیرا کرم بہت ہے اس مہینے کے اندر, یا اللہ تیرا فضل بہت ہے, تیری رحمت کا سمندر یا اللہ جوش میں آیا ہوا ہے. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے, معاف فرما دے. تیرے نبی کا فرمان ہے زندوں کی دعائیں مرنے والوں کے لیے تحفہ ہوتی ہے. یا اللہ یہ تحفے وہاں پر پہنچا دے. یا الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ سب سے پہلے ہمیں اپنی مغفرت چاہیے, اس لیے کہ تیرے نبی کا فرمان ہے جس نے رمضان کا برکتوں والا, رحمتوں والا, اللہ کی رحمت کے سمندر کے موجزن والا یہ مہینہ پایا اور اپنی بے وقوف بخشش نہیں کروا سکا, جبرائیل نے بد دعا دی تباہ ہو جائے وہ شخص, اور اللہ کے رسول نے کہا آمین واقعتاً تباہ ہو جائے. اس نے اس مہینے کو پا کر, اس نے اپنے اس مہینے کو پا کر بھی اپنے گناہوں کی بخشش حاصل نہیں کی. یا الہ العالمین یہ رمضان کا مہینہ تقریباً گزر ہی چکا ہے, چند دن باقی رہ گئے ہیں. یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے. یا اللہ لیلۃ القدر سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ لیلۃ القدر سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ اس مسجد کے اندر اور ہر مسجد کے اندر تو دیکھ رہا ہے یہ تیرے گناہگار بندے اور تیری گناہگار بندیاں. یا اللہ تیرے گھر میں اعتکاف کے پردے ڈال کر تیرے گھر میں دھرنا دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس
ان دھرنا دینے والوں میں یا اللہ ہم بھی 5 وقت کے موقع نماز میں ہم بھی ان کے دھرنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ دھرنا دینے والے تیرے بندے تیری بندیاں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، گھر کا چین سکون چھوڑ کر یا اللہ تیرے گھر میں دھرنا دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یا اللہ سارا دن بھوک ہڑتال بھی کیے ہوئے ہیں۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین ان کے کچھ مطالبات ہیں، ہمارے بھی کچھ مطالبات ہیں، یا اللہ ان کے مطالبات پورے فرما دے۔ ان دھرنا دینے والوں کا پہلا مطالبہ، ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معافی دے دے۔ یا اللہ معافی صرف تیرے پاس سے ملتی ہے، کہیں سے نہیں ملتی۔ ہمیں پتہ ہے دنیا کی ہر نعمت کہاں سے ملتی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن تیرا ہی فرمان ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ نبی بھی یہ کہتا ہے اللہ گناہوں کی معافی صرف تیرے پاس سے ملتی ہے۔ یا الہ العالمین جو چیز صرف تیرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو یا اللہ ہم موحد بن کر صرف تجھی سے مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ عطا فرما دے، معافی عطا فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو تحب العفو۔ یا اللہ آپ کو تو معافی پسند ہے نا، یا اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں، آپ کی پسند کی چیز آپ کو دے رہے ہیں، ہماری پسند کی چیز ہمیں دے دیجئے۔ یا اللہ ہماری پسند کی چیز یہ ہے کہ ہم معافی لے لیں، اور آپ کی پسند کی چیز یہ ہے کہ آپ کو ہم معافی کی درخواست کر دیں۔ یا اللہ یا الہ العالمین یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہماری ساری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ابھی درخواستیں آئی ہوئی تھیں، ایک ساتھی بیچارے ان کا ڈائلسس ہوتا ہے، ایک دن چھوڑ کر انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا یا اللہ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی مہربانی سے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ کچھ بیمار ایسے ہیں کہ ڈاکٹر لا علاج مریض قرار دے چکے ہیں، ان کے چہرے کی زردی اور سفیدی دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کے لیے بھی دعا ہے یا الہ العالمین ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اس لیے کہ ہمارا تو یقین ہے، ایمان ہے کہ ڈاکٹر دوا دیتے ہیں، تو شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹروں کی دوا اور تیری شفا میں فرق یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی دوا تیری شفا کی محتاج ہوتی ہے، لیکن تیری شفا کا فیصلہ دوا کا محتاج نہیں ہوتا۔ یا اللہ شفا والا فیصلہ فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال کمائی میں خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ سارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے، سارے الجھے ہوئے کام سلجھا دے۔ یا الہ العالمین ہمارا باطن صاف کر دے۔ یا اللہ ظاہر تو صاف ہے لیکن یا اللہ باطن بہت گندہ ہے، گناہوں کی غلاظتوں سے آلودہ ہے۔ یا اللہ معاف فرما دے، ہمارے باطن کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین بہت سے بچے بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھے ہوئے، ان کے اچھے اور مناسب رشتے بھیج دے۔ جو بچے اور بچیاں بھی آئے ہوئے انہیں اپنے گھروں کا چین اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آپس کی اختلافات ختم فرما، اختلافات کی نحوستیں ختم فرما، اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے، ہماری اکڑ کو، تکبر کو عاجزی اور انکساری سے بدل دے۔ یا اللہ ہماری بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین ہمارے تعلقات کی خرابی کو، ہماری دوریوں کو قربتوں سے بدل دے۔ یا اللہ ہماری کرواہٹ کو مٹھاس سے بدل دے۔ یا اللہ ہماری بد اخلاقی کو خوش اخلاقی سے بدل دے۔ یا الہ العالمین ہماری خیانت کو امانت سے بدل دے۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا مانگ نہیں سکے ہیں اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین ہمارا یہ اعتراف ہے کہ ہمیں جو ان کے لیے کرنا چاہیے تھا ہم کر نہیں سکیں، اور اللہ کر بھی نہیں سکتے، ہم کیا کریں جا بھی نہیں سکتے۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین وہاں کے وہ یتیم بچے، کسی کا باپ نہیں ہے، ماں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ موجود ہے، اور یا اللہ ایسے بھی بھٹکتے ہوئے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ کی بھی قبر ہے، ماں کی بھی قبر ہے، ہاتھوں میں پیالہ لے کر وہ راشن کے لیے، کھانے کے لیے، چاول کے لیے لائنوں میں وہ خوبصورت بچے لگے ہوئے ہیں۔ یا الہ العالمین 57 سے زیادہ اسلامی مملکتیں اور حکومتیں ہیں، یا اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے کہ یا اللہ ان بچوں کو ایڈاپٹ کر لیں اور ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ لیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لیں۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین ہم ایک چیز دو ہی طرح سے ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے تھے، ایک دوا ہے اور ایک دعا ہے۔ یا اللہ دوا نہیں کر سکے ہیں، یا اللہ دعا 100% ہے ان کے لیے۔ یا الہ العالمین ہماری دعائیں قبول فرما لے۔
کہ اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والحمد